اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما بقينا وألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إنا إذا صيح بنا أبينا أبينا أبينا. اور صحابہ غزوہ خندق دے موقع تے مٹی دے سر تے ٹوکرے چاہ کے تے پھر کیڑی نعت پڑھی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. تے جواباً پھر حضور نے کی فرمایا، ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. سبحان اللہ. حضور دے دین واسطے کام کرے، حضور واسطے دعا حضور نے، یا اللہ فاغفر الانصار یا اللہ انہوں اچھے تو اچھے درجے دیویں. فاغفر دا وہ معنی نہیں جڑے لوگ کریں، فاغفر الانصار یا اللہ تو بھی گواہ روی میرے غلام پیٹ تے پتھر بن کے مٹی چاہی پھر دے. تو پھر یہ نال اعلان بھی کر رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اگلی بات، حضرت خبیب بن عدی نے جدو پھانسی تے پھندے تو نہ بند دیتا تو پھر ساری دنیا بلا لئی، بچے بلا لے، تماشے لان والے بلا لے، ہسن والے بلا لے، جسم کٹن والے بلا لے، گالیاں دین والے بلا لے کہ ایک گولو بدلہ لو. تے حضرت خبیب بن عدی پھندے ہوتے کھڑے ہو کے جڑا ترانہ پڑھیا، لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعی. یا اللہ انہاں تے بڑا مجمع لا لیا، سارے دنیا بھی سد لئی. لقد جمع الاحزاب حولی، یا اللہ بڑے بڑے لشکر آ گئے میرے ارد گرد تے میں تنہا تھے پھانسی تے بدیا. نحن لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلهم وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِي. تو تھے ہو کی رہا ایک بھی خیر خواہ کوئی نہیں، بلکہ وَكُلُّهُمْ مُبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ. یا اللہ انہیں وچ ہر ایک ود ود کے میرے نال دشمنی دا اظہار کر رہا تو میں تنہا بینو انہیں بند دیتا ہے. وَكُلُّهُمْ مُبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَسَاقٍ بِمُدَيَّعِ. یا اللہ انہیں میں زنجیرہ نہ بند دیتا ہے ٹک ٹکی ہوتا. تے ہر بندہ اپنے زبانی تے اپنے گالیاں جو انہوں نے بکواس ایسی. وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْءٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعٍ. یا اللہ انہوں نے مجھے لمبی ساری کھجور کے ساتھ میرا تختہ دار بنا کر باندھ دیا. وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ. یا اللہ انہوں نے عورتیں بھی جمع کر لیں، بچے بھی جمع کر لیں. وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْءٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعٍ. تو میں پھر انہیں نہ کو معذرت کرنا بھئی میرے کو غلطی ہو گئی سی. فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي. تو یا اللہ تو گواہ روی نہ تھے میری گردن جھکنی تے نہ میرے زبان نے جو کوئی کمزور جملہ نکلنا ہے. فَلَسْتُ بِمُبْدٍ اتھے گھر بہ کے ہاں جی چھڈو جی بادشاہ، او جی چھڈو جی بادشاہ. اور میں آکھا چلے تو کیڑا دین سمجھا، تو ایک شاپر لے کے مسیتی ہوتا ہے وہ نہ لبے تو رستے بھی گلاں کردا جانا. ہاں جی او جی میں میلاد کے جلسے تے گئی تے میں جی میں تبرک نہ ملیا اے ویکھ ذرا کی ہون لگا ہے. فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا. کیوں؟ إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي. اس لیے کہ میں حق کے راستے پہ جاؤں. پھر حق کے راستے تے ہوئے تھے پھر اگر مگر نہ کہ مطلب. اقبال کلندر لاہوری پھر اتھے بولیا، کہنے لگا جمال عشق و مستی، جمال عشق و مستی نئے نوازی اور جلال عشق و مستی بے نیازی اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر. اگلی گل اقبال بڑی ڈاڈی کر گیا. اگلی گل اقبال کہندا زوال عشق و مستی حرف راضی. کہندا پھر اگر مگر جتھے ہو جائے پھر سمجھ لگی عشق تے مک گیا. اے نہ سمجھی کہ بھائی عاشق رسول ہے
وہ دس رہا کہ جی میں بھی عاشق رسول ہوں. اقبال کہندا جتھے عشق ہوے اوتے دسنے دی لوڑ نہیں پیندی. جتھے اسلام ہوے اوتھے کہنا نہیں پیدا الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں. کہندا جہاں جی زوال عشق و مستی حرف راضی تحقیق چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ محلے داری تھی تو چونکہ ادھر ہو رہا تھا تو چونکہ وہاں سو گیس رہا تھا تو اس لیے میرے پیٹ میں درد ہوا تو میں مار روڈ سے واپس آ گیا. کہنے اقبال کہندا میں چبڑا ماردا رہا عشق دیاں گلاں، عشق تو بڑا بے نیاز ہوندا تو کہندا ستم کر دھرا ہو ناراض وائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. ہاں جی وقد خیرونی الکفر والموت دونا وقد حملت عینای من غیر مجزئی. کہنے نے حضرت خبیب بن عدی فرمان لگے میں نے انہوں نے کہا اسلام چھڑ دے تیری معافی ٹل جائے گی. تو آپ نے فرمایا اس پھانسی یہ جڑا مینوں بکواس کر رہے ہیں میرا مرنا یہ واسطے آسان ہے جو ہے بکواس کر رہے ہیں. وما بی ہزار الموت انی لمیت. قلم توڑ دیتا. فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، ایک دن تو جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل جانا تو ہے. وما بی ہزار الموت انی لمیت ولیکن ہزاری جہم نار ملفئی. مجھے تو اس آگ سے ڈر ہے جہنم کی جو ہر طرف سے بندے کو لپیٹ لے گی. یہ کیا پریشانی ہے، یہ کیا پریشانی ہے جو مجھے یہ دینا چاہتے ہیں. اگلی بات فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی. جو یہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن عرش والے نے مجھے صبر دیا ہے، میں اینج بھی نہیں کرنی. ہر طرفوں میرا جسم کٹیا جا رہا. فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدعوا لحمی وقد یاس مطمئی. یا اللہ انہوں تو میرا جسم بھی کٹ دیتا، زندہ رہن دی امید بھی مک گئی. ہاں جی جسم کٹ دیتا. اگے الاللہ اشکو غربتی ثم غربتی. یا اللہ یہ تو تیرے حبیب کو سانو لیا سن اسلام سکھن تے رستے چ نہ سانو جناب گرفتار کر کے تے سانو پھانسی تے چاڑ کے جسم کٹ رہے. الاللہ اشکو غربتی. میں اپنی غریب الوطنی میں اپنے ظلم و ستم کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کر رہا. یہ تے 6 صحابہ نو لیا سن نا رستے چ انہوں نے کیا اسی اسلام سکھنا ہے تے رستے چ آ کے تے صحابہ نال انہاں دھوکا کر کے ہاں جی 4 تے رستے چ شہید کر دیتے. ہاں جی مار مار کے تیر تے نیزے تے دوہاں نوں اتھے لے آئے مکے وچ تے دوہاں نوں سولی چاڑ دیتی. کہندے نے اسلام جناب کسی کو میں کہا تو اسلام دی تلوار ہی صرف ویکھی اے نہیں ہے ویکھیا حضور تلوار چکی کیوں ہے. تو پڑھیا ہوندا نا حضور دے غلاماں نال جڑا ظلم ہوئے ہاں جی حضور دی موجودگی جڑے ظلم ہوئے کیوں جی. حضرت انس بن نضر پیچھے رہ گئے سن میدان بدر چوں جدو پیچھے رہ گئے تو پھر آپ نے دعا منگی لئن اکرمن اللہ بیوم القا فیہ المشرکین لیرین اللہ ما اصنعوا. جی اللہ نے میں نے پھر عزت دے کے بدر جا دن پھر میں نے نصیب کیتا نا تو میری پھر مٹھ بھیڑ ہو گئی حضور دے دشمنوں نال. القا فیہ المشرکین تو حضور دے دشمنوں نال پھر میں مقابلے چ آ گیا تو لیرین اللہ ما اصنعوا. پھر اللہ بھی ویکھے گا میں کی کرنا. اللہ بھی ویکھے گا ہاں جی اللہ یرین را یرا رؤیتن فورائن ورؤیا یرا رؤیتن فذاک مرئی لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لیرین. سبحان اللہ کیوں جی لیرین اللہ اللہ بھی ویکھے گا میں کی کرنا. کیوں جی اے ہونا چاہیے آپ بندہ کسی موقع تو پیچھے رہ جائے اور یار آئندہ موقع بنیا تو میں بھی دساں گا حضور دے نعرے کیویں لائے جانے. سبحان اللہ کہندے شکر ہے میں جلوس وچ نہیں سی اور میں بھی نہ پیا جانا سی. میں کہا جلیا جڑا حضور دی خاطر ایک باری ہتھکڑی نہ لوا سکیا حضور دی خاطر ایک پرچہ نہ جھل سکیا انہیں ٹک ٹکی تے بن کے جسم کٹوانے سن. اس واسطے ہر بندہ جی اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کہا اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. بس ایک کوئی بات ہے کیوں جی اے مینو دے بھائی اے دے 27 غزوات موجود ہیں. پیر صاحب فرماندے نے ترتیب نہ میں پڑھ دیاں گا برکت واسطے ورنہ تو ایک بھی نہیں نہ مکنا جناب. ہاں جی ایک بھی نہیں مکنا کیوں جی. ہاں جی اے گلاں کوئی کرنے والی ہیں کیوں مول خادم دا بازو کمزور ہے تینوں حق کیویں پہنچدا ہے کہ جناب خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کرے.
میں کمزور ہوں نا، میں چک نہیں سکی، میں بزدل آدمی ہاں، میں ٹر نہیں سکیا، گھروں نکل نہیں سکیا، کیونکہ صحابہ دے تو پتر ہے کوئی نہیں، پتر تو مولی خادم دے، صحابہ دے جسم تے لوہے دے بنے ہوئے سن، کیوں جی؟ مولانا میں تازی گل پڑھی ہوں، میں وہ دسن لگا۔ ہاں جی، حضرت ابو دجانہ نو جدوں حضور تلوار دیتی تھی، مولانا کیویں چلے، کی شعر پڑھے سن انہوں؟ ہاں جی، میں روزانہ پڑھنا بھئی کی شعر پڑھے سن مفتی صاحب ابو دجانہ نو جدوں حضور نے تلوار دیتی جی، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدار فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ او تو اللہ رسول دی تلوار دی نفی کرنا، اضرب بسیف اللہ، اللہ دی تلوار، ورسولی، اور حضور کی تلوار۔ تو آج کہنا اسلام تلوار نال نہیں پھیلیا، ابو دجانہ تو کہندے نے یہ تلوار جڑی مینوں حضور دیتی یہ اللہ دی بھی تلوار ہے تے رسول اللہ دی بھی تلوار ہے، دتی رسول اللہ نے تے اللہ دی تلوار کنج ہو گئی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ میرے آقا نے انج تلوار چکی تے ابو دجانہ نے کیا جی دا کی حق ہے؟ فرمایا دا حق ہے بھائی کسی مسلمان تے نہ چلے، یہ ہے جی دہشت گردی کی تباہی قیامت تک۔ ہاں جی، اسلام کی جنگ قیامت تک جو ہوگی وہ تلوار کسی مسلمان پر نہیں چلے گی، بات ختم۔ مسلمان فوجیوں کی گردنیں کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلنا یہ کون سا اسلام ہے؟ صحابہ کے مزاروں کو بم مارنا یہ کون سی داعش کی بدماشی ہے؟ ہاں جی، کیوں جی؟ ہاں، میرے آقا نے فرمایا یہ تلوار میں جو تمہیں دے رہا ہوں اس کا پہلا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان پر نہ چلے۔ سانو ٹی ویاں تے دسو، اسی تانوں دسیے اسلامی جہاد کیا ہوتا ہے۔ بدماشوں، تم بدماشوں کو بٹھا کر پوچھتے ہو، خود بھی تم بدماش ہو، یہود و نصارہ سے پیسے لیتے ہو، اور پھر ایسے بگوڑوں کو اور ایسے امریکی ڈالر خوروں کو بلا کر کہتے ہو ایسے ایسے نہیں، اسلام اسلام ہے اور اس کا جہاد جہاد ہے۔ ہاں جی، کیوں جی؟ ہاں، جہادی جیکٹاں پا کے چبرجی مرکز بنانا ہو رہے، ہاں جی، جہادی جیکٹاں پا کے تے جناب غیرت اعلیٰ کار بننا ہو رہے، تے یوسف بن تاشفین الفاسو نے کیا ہے اللہ تے فرشتے بھی آ جان تو میں نے شکست نہ دے سکتا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے وزیر نو فرمایا نو جواب لکھ، وزیر نے بڑا لمبا پھرلا لکھیا، آپ نے فرمایا جلیا دشمناں لمیاں گلاں نہیں ہوندیاں، گل ایک ہی ہوندی۔ آپ نے فرمایا فرشتے تو اللہ کا کام ہے بھیجے یا نہ بھیجے، میں آ رہا ہوں۔ کیوں جی؟ میں آ رہا ہوں، میں اتنا جواب ہے میں آ رہا ہوں۔ دوسرے دن زور تو پہلے ساری فوج نس گئی، الفاظ دی سارے نس گئے۔ یوسف بن تاشفین پہاڑ تے چڑھ کے دنداں وچ انگلی دے کے کہنے لگا تو تے کہندا سی اللہ فرشتے بھی بھیجے تے نہیں، تو تے محمد عربی دے شیر دے سامنے ایک دن بھی نہ کٹ سکیا۔ اپنے آپ تو باہر ہو کے اجے تسی سوچنا ہے، اجے سوچنا ہے بھائی کی ہونا ہے۔ تسی مرزائیاں نو بہن برا لوگوں کہہ چھڑے، اجے تسی سوچ رہے ہو کہ ہم نے حضور کی عزت پر کیسے پہرا دینا ہے۔ پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لگ گئی، مسجداں دے سپیکر اتر گئے، کیوں جی حضور چلے اٹھو بس بڑی ہو گئی۔ اجے تسی اگر مگر دا شکار ہو، نہ ہن بس کرو، بڑی ہو گئی، ہن حضور دے دین تختوں تے لیانا ہے۔ ہاں جی، سال بعد 5 فروری نو اسی بھی مظاہرہ کر دینا ہے، ہاں جی، تے حکومت بھی سال بعد ایک دن یکجہتی قسمی اینج آزاد ہونا ہے۔ سال تو بعد اسی کھڑے ہو کہنے اقوام متحدہ نو اس سال ہماری اتنی بچیوں کی عزت لوٹی گئی، اتنے جو نوجوان ذبح ہوئے، اتنے گھروں کو آگ لگی، اتنے سہاگ اجڑے، اتنے جوان قتل ہوئے، ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ امریکہ کہتا ہے اچھا پھر سوچتے ہیں، ایک سال پھر گزر جانا ہو، کہتے ہیں اتنے بندے شہید ہو گئے، کہتا ہے اچھا پھر سوچتے ہیں، جلے ہوئے ہو۔ اقبال کہنا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگس، دل شاہین سوزت بہر آج مرغے کے در چنگس۔ اقبال کہتا تو جلا ہویا تینو فرنگیاں کو خیر دی امید ہے، کہتا جلیا شاہین دے پنجے پرندہ آ جائے تو دے چوں چوں قراردادہ پیش کرنا کشمیر کدی آزاد نہیں ہونا۔ ہاں جی،
وہ غزنوی تے گھوڑے ہی آن گے تے کشمیر آزاد ہوئے گا. ہاں جی سانو ٹی وی تے بٹھاؤ دوسرے دن کشمیر دے بارے کوئی ہل چل نہ مچی تے مودی دی دھوتی نہ کھلی تے گل کرنا تو جلے ہو. ہاں جی کیوں جی جو ایک خط میں پڑھ کے سنایا نا ٹی وی تے بھارتی فوجیاں دے جناب بسترے خراب نہ ہوئے تو میں نے دسنا انہوں نے اسی ویلے لیٹرین لینا لگ گئی ہیں. میں انہوں اتنا ہی کہنا جان دے او اسی کون آ ساڑھے بڑے کون سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون القتل كما يحب العاجم الخمر. کیوں جی اسی اتنے کہنا مودی جاندا کون آن والے آ جویں تسی گاں دا موتر پسند کردے ہو نا ایویں اسی شہادت نو پسند کرنا. تو دسو انہاں گاواں بھی لے کے نس پوڑا ہے انہوں نے کہا غزنوی آ گیا غزنوی کے وارث آ گئے او غزنوی کے گھوڑے آ گئے شہاب الدین محمد غوری آ گیا. شہاب الدین محمد غوری تخت بٹھاؤ کسی حافظ نو حافظ ہی شہاب الدین محمد غوری کسی حافظ نو تخت بٹھاؤ جنہوں نے کلو واللہ بھی نہیں آندی انہوں نے کی پتہ ہے جہاد کیا ہوتا ہے شہادت کیا ہوتی ہے غزنوی کون ہوتا ہے شہاب الدین غوری کون ہوتا ہے قطب الدین ایبک کون ہوتا ہے التمش کون ہوتا ہے علاء الدین خلجی کیا ہوتا ہے اور جناب صلاح الدین ایوبی کیا ہوتا ہے نور الدین زنگی کیا ہوتا ہے شیر شاہ سوری کیا ہوتا ہے. جلاؤ جڑے اوباما نے کیا کہ اگر پاکستانی حکمران خط لکھ دیں دے تو میں ڈاکٹر رافیہ نو رہا کر دینا سی. جڑے ایڈے غلام ہومن نے خط بھی نہ لکھ سکن اوباما نے خط بھی نہ لکھا اپنی دھی واسطے دھی سمجھتے ہومن تو پھر ہے نا دھیاں تو انہاں او انہاں دیاں ہیں جنہاں دیاں کمپنیاں بنائیاں نے. عافیہ صدیقی تو کسی دی دھی انہاں دی دھیاں تھوڑی. ہاں جی ہاں اپنیاں دھیاں دیاں تو کمپنیاں بھی بن گئی نے مستقبل واسطے. تو مسلمانہ دی دھی 86.5 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے تے 56 ملکاں وچ ایک بھی غیرت مند نہ ہوئے جڑا اوباما نو خط لکھے یار اسی بہت تانوں تکلیف ہے تے اسی منڈے دے دیندے ہاں ساڈی دھی تے چھوڑ دیو اے قید کر دیو ساڈی دھی دا جرم بھی کوئی نہیں خالی امریکی فوج تے پسٹل تانیا. میں جدو اسی کانفرنس کران لگے نا جی 1 اکتوبر نو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی دی ہمشیرہ ہے انہیں میں فون کیتا کہنے لگی مینوں پتہ ہے تسی میری ہمشیرہ دا نام ہی لیندے ہو او دے حق وچ دعاواں بھی منگدے ہو تے میں میری آرزو ہے کہ تسی 1 اکتوبر نو میری ہمشیرہ دی گل کرنی نالے دعا منگنی. انہیں پھر مینوں گل سنائی انہیں کہا کہ جدو میری ہمشیرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی نا 14واں سال انہوں شروع ہو گیا امریکی قید وچ. تاریخ وچ مسلماناں دیاں دھیاں اتنیاں کدی قید نہیں رہی. ہاں جی انہاں تو پوریاں سلطنتاں دا تے لا دتیاں نہ کہ مرد کس واسطے دھیاں ساڑیاں چھوڑو لیکن دھی کوئی سمجھے گا تو پھر ہے نا جناب. توجہ تسی پریشان نہیں ہونا ایک تسی ہن اس نبیک دا صرف نعرہ لاؤ اور اس نعرے نہ توجہ ایتھے نہیں ہر جگہ لانا ہے بچے بھی لان بڈھے بھی جان. مسلماناں دیاں عورتاں گھر وچ بیٹھ کے روٹی پکاندیاں کمن لبیک سالن پکاندیاں کمن لبیک یا رسول اللہ اپنے بچے دے اگے روٹی رکھدیاں کمن لبیک سکول واسطے بچیاں تیار کرن لبیک بچے مڑ کے آمن دروازہ کھولن انہوں کہن لبیک انہوں کہ بن کی گیا ایک ہی ہون لگے اے تو انہوں لوڑ ہی نہیں پڑنی نہ جلوس کڈن دی لوڑ جدوں ہر طرفوں لبیک آنا ہے انہاں غلاماں نے کہنا ہے ادھر چلیے کیڑا حلقہ ہے تہاڈا کیڑا حلقہ ہے تہاڈا جیڑا بھی این ہے 36 ہے 25 ہے کمن ادو جت جانا ہے پتہ لگے لبیک ادھر بھی لبیک اٹک گئے تو کہتے لبیک پنڈی گئے تو کہتے لبیک مری گئے تو کہتے لبیک کراچی گئے انہوں کہ بن کی گیا ہن چلیے اپنے آقا کول چلیے یہ تے محمد عربی دے شعر جاگ اٹھے جناب. کیوں جی اگر عزت کروانی ہے نا تو پھر عزت والے راستے اختیار کرو. ہاں یہ گل یاد رکھنا
یہ مت کوئی سمجھے کہ اسی کسی دی ذات دی وجہ تو عزت کیتی، اسی تے صحابہ تے اہل بیت نو بھی حضور دی وجہ تو منیا۔ ہم سے کوئی مت توقع رکھے کہ مولوی خادم کی زبان کسی پیر کے لیے ہے، کسی مولوی کے لیے ہے۔ انہاں فقیراں نال تے اسی تاں آنے تے انہاں دے نال گوڈیاں نوں ہاتھ لا لیندے ہاں، اے فقیر تے ساڈے نال کھڑے۔ اے مت کوئی سمجھے کہ صرف سجادگی تے جناب، نا نا، جڑا حضور دی عزت واسطے تسی نہیں، انہاں دا وزیر آیا سی تے اتنا تے پوچھنا سی کہ اپنے پوچھ کے آپ بڑے کولوں کہ مرزائی تیرے بہن بھائیاں تے میرے علی شاہ تیرا کی لگدا ہے؟ انہاں تو کوئی میں گل اثر کلمہ حضور دا پڑھیا بس، جنہاں فقیراں کو میں پڑھیا تو میں نو فرماندے سن کلمہ اسی حضور دا پڑھیا، تقلید اسی امام اعظم دی کیتی، جنہیں گھٹ گھٹ گل کیتی اسی کس نو کی جاننے پڑھنا۔ ہاں جی، یہ مت کوئی سمجھے کہ اساں کسے نہ ہاں جی اساں حضور اس کسی ویکھ کدی نہیں گل کیتی۔ ہاں جی، اسی تے ممتاز قادری دے پیراں تے بھی جناب پگڑی رکھ دیتی، کانسٹیبل دے پیراں تے بھی پگڑی، کانسٹیبل نہیں سی ہو، پیر جماعت علی شاہ صاحب ترخان دے پتر دے پیر کیوں چومے؟ 6 لاکھ بندے نو روا دیتا پیر جماعت علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا جناب ہے لوہار دا پتر ترخانہ دا پتر پیر چومے بڑھے سید ہو کے، میں پیر تاں چومے نے میرے نانے دی عزت ہے پیرا نہیں دیتا تاں چومے میں پیر۔ ہاں جی ساڑی جڑی عزت تے آبرو ہے نا صرف مالکاں دی وجہ تو، صرف مالکاں دی وجہ۔ اسا اگر مگر نہیں کیتی تے اے نوجوان پھٹ دین، ورنہ یہ سارا ورنہ تے مولانا اگر مگر اسی بھی شروع کر دی، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حضرت تھے تو چونکہ حضرت تھے تو چونکہ صاحبزادے تھے تو چونکہ پھر تھے تو چونکہ ایسے تھے تو پھر چونکہ چنانچہ سے بھی کبھی دین ہوتا ہے۔ ہاں جی، حضرت فاروق اعظم تے صحابی نو اپنے دور خلافت مسجد قباء دی امامت نہیں کرن دیتی، انہوں نے کہا تسی منافقوں نو نماز کیوں پڑھائی سی؟ کتنے سال گزر چکے سن حضرت عمر کو آئے، انہوں نے کہا تسی انہوں نے نماز کیوں پڑھائی؟ اے نہیں پڑھی ہو نہ پیچھے۔ آج تم ہر مسئلے میں ناموس رسالت کے مسئلے میں اگر مگر کرو، حضور کی ناموس کے مسئلے میں بھی اگر کرو، اور جناب ختم نبوت کے مسئلے میں بھی اگر کرو، مسجدوں سے سپیکر اتر جائیں پھر بھی تم نہ بولو، اور جناب دہشت گرد علماء بن جائیں پھر بھی نہیں، فور شیڈول علماء پر لگ جائیں، بتاؤ تمہاری یہ طاقت مرید کس کام کے ہے؟ یہ ذات کے لیے تم نے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر اسلام کے لیے ہوتے تو پھر تو تمہارا نعرہ یہ لگنا چاہیے تھا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاؤ۔ اسی گل سیدھی، کسی نو درد اٹھے تو ویسے ہوندی بھی گل ہوئے جب درد اٹھے۔ ہاں جی، حضرت سعد بن عبادہ فتح مکہ دے موقع تے ویکھیا نا، فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ آج لڑائی دا دن ہے، آج کعبے چ بھی بندے وڑ دیاں گے۔ کیوں جی؟ آج کعبے چ بھی بندے وڑ دیاں گے۔ ایک زنانی نو نا شعر لکھ کے دیتے، میرے آقا جنت المعلا دی طرفوں تشریف لے آ رہے سن، حضور دا سر اقدس ہیں جھکے ہوئے سی، بدماشو تم کون؟ اقوام متحدہ، اقبال کہتا ہے در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سید تو ایمیش وہاں نخچیر من۔ اقبال کہتا جاندہ اقوام متحدہ وچ کی ہوندا سوائے بدماشی تو کچھ نہیں ہوندا۔ میں کہا کی ہوندا؟ کہنے لگا ہوتے فیصلے ہوندے، تو کشمیر نو نپ لے میں افغانستان نو نپ لینا، ہاں ہوتے اے فیصلے ہوندے۔ اقبال کہتا تو جلا ہویا اقوام متحدہ، قیامت تک اقوام متحدہ کشمیر سانو نہیں دینا۔ ہاں جی، قیامت تک نہیں دینا، ایک کو طریقہ ہے کشمیر لین دا، آج اعلان کرو غزنوی کے وارث آ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ غوری میزائل کا رخ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہو گیا، ابدالی میزائل آیا ہے، غزنوی آ رہا ہے۔ کیوں جناب؟ خالد ٹینک سٹارٹ ہو گیا ہے، درار ٹینک سٹارٹ ہو گیا ہے، ختم میزائل کا رخ بھی۔ مودی بیچارے کی کیا ایسی ہے، گاں کا موتر پینے والا، لیکن اپنی شادیاں تے مودیاں نو بلان والے ایک گل نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، غوری میزائل چلان واسطے بھی غیرت غوری چلی چاہیے دی، ابدالی میزائل چلان واسطے بھی غیرت ابدالی جیسی چاہیے۔ ہاں جی، اس واسطے تسی پتہ نہیں کیڑی یار ساڈے کو کیڑا اسلام سننا چاہتے ہو؟ واقعی تہاڈا تو بالکل تبدیلی ہو گئی۔ اسلام وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ہاں اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، میں سچی آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اسلام کبھی پکا، مولانا تسی بھی حافظ ہو، میں بھی حافظ ہوں، تسی بھی حافظ ہو، سبحان اللہ۔
کوئی ایک آیت مینوں کڈ کے دسے جہدے وچ اسلام نے کیا ہوئے یہود و نصارہ دے سامنے گردن جھکا لو الحمد للہ کے والناس تک جے تہاڈا دل ہے تے شبینہ بھی رکھ لیندے ہیں سبحان اللہ کیوں جی سبحان اللہ ہاں ایک دن شبینہ بھی رکھنا چاہیے تھے ہاں جی پیچھے سارے لیکن کھڑے ہو وہ یہ نہیں بھی ایسی کہ جناب سانو اگے اللہ نے نیت کرا کے تے پیچھو آپ نس جاؤ تسی سارے ہاں جی شبینہ ہوئے مینار پاکستان اتھے سارے 3 حافظ ایک سپارہ پڑھن تے پیچھے لکھاں دا مجمع رکعت بن کے کھڑا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک کیوں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ میں بھی سپارہ میں بھی ویل چیئر تے بیٹھ کے پڑھا ایک سپارہ میرے ذمہ میں علماء لا دیں سبحان اللہ کیوں جی یار کوئی تبدیلی لیا ہو نچن دے پروگرام ہوندے ٹپن دے پروگرام ہے تواڈے کو ایک سپارہ نہیں سننا ہوندا رمضان شریف جناب مسجد پہلے دن 10 صفحہ دوسرے دن 5 صفحہ آخر دے 2 صفحہ رہ گئی وہ بھی کھرک رہے ہوندے میں پیچھے کتے تراویحاں پڑھا نا جی تو مینوں کوفت ہو جاندی لوگ میں پچھلی صفحے چ ہوواں تو میں اگلے نو ویکھ کے کہندا میں کہ قرآن سن رہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان قرآن تے کہندا قرآن پڑھیا جائے تو انہاں دی ایمان وچ جوش آ جاندا میں کہ انہاں نوں پتہ ہی کوئی جناب جویں ککڑے جھوٹنا آیا ہوندا ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے بچے ہو یہ رونے والی باتیں ہیں جنگ یرموک کے حضرت معاذ بن جبل فرماندے سن سوائے قرآن پڑھن تو آواز ہی کوئی نہیں سی آ رہی صحابہ انہیں اپنی انجیل چکی ہوئی سی انہوں نے پادری آ گئے پوپ آ گئے حضرت معاذ بن جبل چیخ اٹھے یا اللہ ویکھ رہا ہے کی کرن لگے انہوں نے کہا پھر لو ساڈا بھی قرآن آیا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جد یہودیاں نال امریکیاں نال جنگ ہونی تو قرآن نال ذریعے ہونی تواڈے پش نال نہیں ہونی ہاں جی اسلام دی پاور نال جنگ ہونی جدوں ہونی یہ تو یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس واقعی کچھ نہیں ہے ہاں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہر و بردر گوشہ دامان اوست اقبال کہندا ہے عشق مصطفیٰ ہوئے تو ساریاں نعمتاں کچھ چوندیاں سارا کچھ تسی تباہ برباد کر کے سانو مولویوں نوں گل بھی کرن دی اجازت نہیں فور شیڈول لگا دیں گے فور شیڈول دا معنی جانتے ہو بھائی مولوی بدماش ہے پہلے بدماشاں تے لگتے سن ہن حضور دا دین بیان کرن والے تے فور شیڈول لگ پیر افضل صاحب تے بھی لائے میرے بھی کاغذ تیار یہ کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون آ رہا کون قیامت والے دن حضور بلان گے آ جاؤ مولانا آ جاؤ تواڈے تے بھی لگے سی تے جنہاں لایا حضور نے انہوں نے بلانا دس ہوئے میرا دین بیان کرنا بھی جرم سی آج آئے تھے میدان لا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں گے اٹھو بچے ہو دین دا کم کرنا ہے بہت ہو چکی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ توجہ جی چلے ہو اٹھو بڑی ہو گئی سو چکے بہت سو چکے فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ فریاد سے شیرینی ہو پرویزی یا فرنگ اقبال کہتا ہے عالم ہما ویرانہ از چنگیزی یا فرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز اقبال کہتا ہے اس بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا آپ اٹھ عافیہ صدیقی روزانہ سوچتی ہوگی کہ ابھی محمد بن قاسم کے گھوڑے آ رہے ہیں روزانہ دیوار نہ کان لاندی ہونی کہ ہونے جناب طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا روزانہ کان لاندی ہونی کہ آج صلاح الدین ایوبی بھی آ رہے ہونا روزانہ ہیں جی اے تے ہن دیاں گلاں نہ جناب اے تے ہن دیاں گلاں اے ہن دیاں گلاں اے میر عبد الرحمان سی نا جدوں قائدیانی نے دعویٰ کیتا افغانستان دا صدر سی میر عبد الرحمان اے تے ہن دی گل ہے وہ فرماندے ہوندے سن میرے ملک دے چوک وچ کوئی سونا رکھ جاوے 3 سال بعد آوے جے ہلے تے مینوں نپ لوے اے میر عبد الرحمان ہن دیاں گلاں نے قائدیانی نے انہوں خط لکھیا میں نبی ہاں تے میر عبد الرحمان فرمایا بھی مینوں تیری سمجھ نہیں آئی ایتھے آ افغانستان انہوں کسی نے کیا اتنے جائے گا تو تیرے وہ ٹکڑے کر دے گا دلیلہ انہیں کوئی نہ دینی ہے
اے میر عبد الرحمان، اے امام شامل، کل دی گل ہے، اے امام شامل، اے چیچنیا دے مسلمان صدر نے اعلان کیتا ہے، انہوں نے کہا میرے ملک کوئی وہابی اس جیسا بندہ نہ آوے میرے ملک۔ آج بھی اس بابے دی اتنی غیرت ہے، دنیا تو چلا گیا نقش بندیاں دا امام، وہ دے صدر نے اعلان کیتا ساڑھے ملک چ داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، تے آج بھی وہ ٹینکاں دے اتنے ڈنڈے لے کے چڑھ جاندے نے انہاں دے مرید، آج بھی ہوئی۔ آپ نے نظام مصطفیٰ نافذ کیتا تے راتی گھر واپس آئے، واپس جدو آئے تے آپ دی والدہ بالکل بڈھی ضعیف، انہاں دے ہاتھ کم دے سن، انہاں کیا پترا آ گئے؟ انہاں کیا آ گیا؟ انہاں کہا میری ایک گل ہے، فلانے فلانے بندے تسی نپے؟ انہاں فرمایا نپے۔ مائی ہوری وڈے لوگ ہوندے، انہاں دی کوئی ماما آ کے روئیاں بھی ہونیاں مائی کول، انہاں کہا میری سفارش ہے انہاں نو چھڑ دیو۔ آپ نے چپ کر کے سن لئی گل، سویرے ہوئی تے آپ نے علماء بھی بلا لے، قاضی بھی بلا لے، مفتی بھی بلا لے، سارا مجمع لا لیا، فرمایا دسو جی میرا ایک شرعی مسئلہ ہے، میرا حل کرو۔ شیخ طریقت کسی طرح ایک محلہ مرید ہوندا، کسی طرح ایک شہر ہوندا، وہ پورا ملک مرید ہے بابے دا۔ آپ نے فرمایا میرا ایک مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی کی؟ فرمایا کوئی غلط بندے دا سفارش کرے وہ دی سزا کے وے؟ سفارش انہوں دی امی نے کیتی ہوئی سی، تے پیر بھی سن، تے پیر طریقت بھی سن، نال بادشاہ بھی سن، خلیفہ بھی سن، انہوں نے کہا جی اتنے کوڑے مارو۔ تے آپ نے فرمایا دوسرا مسئلہ ہے کہ میرا وہ جڑا بندہ ہے وہ کوڑے کھان دے قابل نہ ہوئے تے پھر کی سزا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دا قریبی بندہ کھاوے۔ لکھاں اپنے مریداں دے سامنے، قاضیاں مفتیاں دے سامنے آپ نے کمر تو قمیض اٹھائی، فرمایا میری ماں نے غلط سفارش کی تھی، وہ کوڑے کھان دے قابل نہیں، مینوں مارو۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اور لکھاں مرید ہوون تو ہوے شیخ طریقت تے 10 کوڑے کھا سکدا؟ انہوں نے کہا نہیں کھا سکدا، لیکن حضور آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاک۔ انگریزوں دیا مثالہ دینا، فلاں انگریز یہ کرتا تھا، میں کہا امام شامل کی مثال دینا، لکھاں مریدان دے سامنے آپ نے کوڑے کھا دے۔ ہاں جی، اور ساری مرید ویکھ رہے سن، وہ چیخ رہے سن، فرمایا او رسول اللہ دی شریعت دا حکم جے تے میں کی کروں؟ میں جب عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو امام شامل کون ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ اے جناب، اے اسی دین تخت لے آنا چاہتے ہیں حضور، اے تخت لے آنا چاہتے ہیں، بس جی ہاں، اے اسی تخت تے لے آنا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ میں مڑ کے پیر صاحب بھی اپنی پیری مریدی کرنی، علامہ تقریریں کرنی، انہیں جناب ذرا بھائی حضرت پڑھانا ہے، مفتی صاحب نے جناب راہ یرا رویتن پڑھانا ہے، پیر اجاز اشرفی صاحب نے پیری مریدی کرنی، حضرت بھی پیر اجاز صاحب بھی، مفتی صاحب نے افتہ یفتی افتان فوا مفتن تقریریں، انہیں بھی نال جناب ہدایت الناب پڑھانی، میں جناب مڑ کے میں بھی یہی تقریریں کرنیاں کہ راہ اصل میں راہ یا تھا، یا متحرک الف سے بدل گئی تو راہ بن گیا۔ اسی بٹھانا تو ہنو ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا بھئی تسی گپلے کرو، نانا در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان۔ اقبال کہنا اسلام دا طریقہ ہے وے کہ حکمران بنے تے چند ٹکے ہون، حکمران بنن تو بعد اور غریب ہو جائے۔ ہاں جی، حضرت فاروق اعظم جدو خلیفہ بنے تے مدینہ پاک دے مضافات وچ گئے، ویکھے تے اوتھے کہ پاہج بندہ بالکل اکھاں تو نابینا پیا ہویا، حضرت عمر انہاں دے صفائی کی تھی، پھر گھروں کھانا پکا کے لے گئے، جدو جاندیاں منہ پایا تے او نابینے تے پاہج بندے تڑپ اٹھے، انہاں کہا مینوں لگدا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عمر انج کھڑے ہو گئے، فرمایا تینوں کیویں پتہ چلیا؟ انہاں کہا جدوں دے خلیفہ بنے روزانہ آ کے میرے کپڑے بھی صاف کرتے سن، بسترا بھی تے مینوں روٹی بھی خود کھواندے سن، لیکن اج مینوں انج پتہ چلیا وہ پہلے چکھدے سن تتا تے نہیں، اج تسی میرا منہ جلا دیتا ہے۔ 2 سال تے 3 مہینے 2.5 مہینے حضرت صدیق اکبر تے عمر نو بھی پتہ نہ چل سکیا صدیق کس کی خدمت کرتے ہیں۔ قوم دے خزانے چ سلائی مشینہ دے کے تے غریبت احسان کر رہے ہو، جدو اسلام آئے گا پھر صدیق بھی غریبوں دے کپڑے دھو کے ٹنگ کے سکا کے تے پوا کے آئے گا۔ ہاں جی، تے جدو اسلام آئے گا تو پھر حضرت فاروق اعظم بھی بوری ایتھے رکھ کے خود چک کے تے غریباں دے گھر لے جان کے، غلام کہے جناب میں چکدا، فرمایا قیامت والے دن عمر دا بوجھ چاہ سکدا؟ لیکن نہیں، پھر آج بھی عمر ہی چاہے گا، ایتھے چاہے گا عمر بھی آئے گا۔ اے نظام جس دی اسی گلاں کرنے ہیں، اے نظام مصطفیٰ رسول اللہ دا۔ پھر 8 صوبے جو زکات بھی آ جانی، آج جنہ دے بادشاہ جنہ بادشاہاں دا ایک سوٹ ہوئے نا، ایک سوٹ
تے او بھی دھون واسطے دوسرا سوٹ نہ ہوئے. انہاں دے صوبے میں 8 صوبے جو زکات واپس آندی جنہاں دے بادشاہ 60 لاکھ دے کپڑے پاون تے بھور بن روٹیاں کھاندیاں جناب دہی دے کنڈے مک جان تے ہوائی جہاز لاہوروں دہی لین آوے تے دریائے راوی کو پوچھو کتنیاں کڑیاں بھوک نال چھال ماری. گلاں کرنے ہو تسی جناب. آؤ اٹھو حضور کا دین. ہاں جی ہوائی جہاز آوے لاہوروں کنڈے لین دہی مک جاوے روٹیاں کھاندیاں حکمراناں دیاں تے حکمران دے جڑی رعایا انہاں نو جناب پیراسیٹامول دی گولی بھی نہ ملے. اے رسول اللہ دا دین ہے جڑا میں بیان کر رہا. ہاں جی ایسا نجی واسطے میں کدی بھی نہیں کیا آج دن تک میں نہیں کیا مولویاں پیرن اتنے لے آؤ. میں کہنا رسول اللہ دا دین اتنے لے آؤ اینج کر دے لاؤ. ہاں جی حضور دا دین لے آؤ. جس دین ہاں حضور دا دین لے آؤ. کیڑا دین جی؟ شیر شاہ سوری کہندا ہوندا سی اپنے دور وچ. ہاں جی صرف سڑکاں نہیں بنائیاں. ہاں جی ایتھے لگ دے ایتھے لگ دے ایتھے لگ دے. لاہور پیرس نہیں بنایا. شیر شاہ سوری کہندے ہوندے سن اپنے دور حکومت وچ کہ کابل تو زنانی چلے سونے دا تھال رکھ کے کلی تے دہلی تک جائے کوئی ٹیڑھی آنکھ نو ویکھے تے پھر شیر شاہ سوری نہ ہویا. اے گل ہے اے جڑی اسلام ہے ایس میں اسلام دی گل کر میں جس اسلام دی گل کر دہلی تک. آج کیبلہ ہوتے بہ کے یہود و نصارہ دے ایجنٹ کدی کسی اسلام دی خوبی بیان کی تھی جی کیبل تے بہ کے؟ کدی بھی کسی نہیں بیان کی. جیڑا چوڑا اٹھدا ہے جنہوں 2 لفظ بولنے آنے وہ اسلام دے خلاف بک 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 یہ نہیں ہوا تھا یہ کیا ہوا. اور 4 گستاخ پکڑے گئے انہوں دے حق کے جلوس نکلے وہ تے بہ کے مذاکرے ہوئے جی جمہوریت میں بندے غائب ہو گئے. میں آکھا پترا تینوں پتہ نہیں. ہاں جی رسول اللہ دا دین ہوندا یہ بندے پکڑے گئے انہاں دے تے او بوٹیاں ہونیاں سن کتے بھی نہیں سن کھانیاں کہ انہاں حضور دے خلاف لکھیا. لیکن ایسی جمہوریت تو یہود و نصارہ دے ایجنٹ بیٹھے سن ہوتے وہ پھر رہے آؤ گے اور پھر دلیلیں پوچھتے ہو. یعنی ملک کے غداروں سے کبھی تم نے ان کو چھوڑا؟ ملک کے غداروں کو پکڑا ایک باری جائے پتہ نہیں کیڑے کیڑے تہ کھانے تسی لے جاندے ہو. محمد عربی دے غداراں واسطے تو کوئی تہاڈا قانون کوئی نہیں. اور مڑ کے سانو کہندے ہو مولانا ہلکی بات کرو. ایتھے جڑے چمچے بیٹھے نا اے منو آن میری تقریر سنان ہاں جس ابا جی نو مرضی سنان ہاں تو میں کر رہی اس واسطے رہا. اور غدارو اور کس منہ نال قبراں وچ رسول اللہ دا پہچان کرو گے؟ حضور نال وفا نہیں کرنی. حضور دے دشمناں دے حق وچ نہ بولنا ہے. ایک کوئی بھونکیا دنیا ہوتے ممتاز نے قانون کو ہاتھ میں لیا او قوم نو مسئلہ سمجھ آیا تے رسول اللہ دے یارہ فیصلے قوم نو کیوں نہ سمجھ آئے؟ کیوں جی اسی سنا کے تھک گئے کہ عمیر بن عدی جدو قتل کر کے آئے سویر دی نماز رسول اللہ پیچھے پڑھی تے حضور نے نماز پڑھا کے نظر آئے لا عمیر بن عدی نابینا صحابی نو ویکھیا تے فرمایا قتلت بنت مروان. فرمایا گستاخ عورت نو ماں برائے عدالت مار آئے ہو؟ قال نعم بابی انت یا رسول اللہ. حضور مار آیا. میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا آپ کو کس نے کہا تھا قانون ہاتھ میں لو؟ آپ نے کوئی گواہ پیش کیے تھے کوئی ایسے ہوا تھا کوئی ایسے ہوا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا جی مار آیا. مسجد نبی شریف میں خاموشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر بعد صحابی خود ہی بولے تھے نابینے خود ہی بولے حال علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ. حضور عدالتاں تہاڈیاں حکومت تہاڈی میں قانون ہاتھ چ لیا گستاخ نو مار آیا کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے کی فرمایا اے ساڈا جملہ حضور دا فرمان انہاں نو اج تک نہیں سمجھ آیا. میرے آقا نے فرمایا تو نے سوچا کیا ہے لا ینتطع فی انزان. فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا نا تو 2 بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے. حضور نے خود جدوں فرمایا میری عزت دے مسئلے جانور بھی نہیں بولن گے. دس ہوئے تو کلمہ پڑھ کے کیڑی حضور دی خدمت کی تھی کہ تو جتھے مجلس وچ بینا ممتاز قادری دے خلاف گل کرنا سب تو بڑا قانون تے رسول اللہ دا ہے. صحابی نے وہ ہاتھ چ لیا اے کیڑے قانون ہیں تے اے کیڑیاں کوٹن جناب. تے حضرت عمر نے بھی بندہ مار دیتا. پھر حضرت عمر دے زمانے بچے نے پادری مار دیتا. انہوں نے گیند صرف چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے کہا یارا انجے نہ دینا تینوں اپنے نبی دا واسی واسطہ دینا دے. فابالانہ اللہ وصبر رسول اللہ. انہیں گیند بھی نہ دیتی حضور دے خلاف گل کر دیتی. فاقبلوا علیہم بسوالجہم. اور ڈنڈے لے کے جنہاں آپ گیند کھیل رہے سن نا اور لے کے ٹوٹ پہ اس تے فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنت اللہ علیہ. اتنا انہوں ماریا کہ وہ لعنتی مر گیا. جب اتنے اسلام بیٹھے ہوئے تے بحرین دا مقدمہ پھر مدینے جا پہنچا
تے بیٹھے حضرت عمر فرفع ذالک الی عمر. انہوں نے کہا جی مسئلہ بڑا بڑا ہے, قیامت تک کی بنیاد بننی. انگریزوں نے یہ فلانے ہندو عدالت کا, ہندو کورٹ کا عدالت رسول اللہ کی ہوتی ہے, ہندو کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, امریکی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, برطانوی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, کینیڈین کورٹ کا یہ فیصلہ ہے. یہ تم لکھتے ہو اپنے فیصلوں میں, کبھی یہ بھی لکھا کہ عمر کا یہ فیصلہ تھا؟ اٹھو یار, جس کلمے دے نا تے لکھاں بچے اسی قربان کروائے, 70,000 کڑیاں چک کے ہندو لے گئے, تے اس انہاں کوٹاں وچ حضور دے فیصلیاں دا بھی حوالہ دینا جرم بن جائے, اور ایک بھی نہ دے فیصلہ. اج تک ناموس رسالت کسی نے حضور دے فیصلے دا حوالہ دے کے فیصلہ نہیں کیتا, بلکہ ہمیشہ انہاں گستاخاں دے نال کھڑے ہو کے انہاں نوں چھوڑیا, اور چھوڑن تو بعد حفاظتی جہازاں وچ بھیج کے انہاں نوں باہر بھیجیا. نہیں جی, لعنت تو اگلی گل ہے بابا, لعنت تو اگلی گل ہن ایک ہی ہے کہ حضور کا دین لے آؤ. بحرین دا مقدمہ حضرت عمر دی عدالت وچ گیا نا, فرفع ذالک الی عمر, جانا بھی چاہیے سی. تو پھر ہویا کہ حضرت عمر نے فرمایا بچوں کو کس نے حق دیا تھا؟ پتہ نہیں عمر بیٹھے, قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ ابو ہریرہ کے پاس کیوں نہیں لے گئے؟ گورنر تو ابو ہریرہ صحابی رسول تھے. آپ نے پھر کیا لفظ ہے جی حدیث, فواللہ, راوی کہنے ما فرح بفتح ولا غنیمت. کیوں جی؟ کفرحت ہی بقتل الغلمان بذالک الاسقف وقال الان عز الاسلام. حضرت راوی کہنے اللہ دی قسم ہے, ویسے ہی صحابی دی گل مضبوط ہوندی, لیکن اللہ دی انہاں قسم چاہی. ما فرحا, فرحا یفرح فرحتن, یہ معنی ہے خوش ہونا. اللہ دی قسم ہے حضرت عمر قیصر و کسریٰ فتح ہویا تو اتنے خوش نہیں ہوئے, سپر پاورہ ڈھٹیاں اتنے خوش نہیں ہوئے. تو قیصر و کسریٰ دے خزانے مسجد نبی شریف چاہے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اس بچے نے اس پادری نو مارن دی وجہ تو حضرت عمر خوش ہوئے. ممتاز دے مارن دی وجہ تو جیڑا خوش نہیں ہویا, قیامت والے دن آئے گا نا حوض کوثر تے حضرت عمر بھی بائیں طرف کھڑے ہونے. اور کہتا ہے زیادہ عمر نالو دین سمجھ آیا سی, اور میں تے خوش ہویا تے تو دے ناراض ہو دے رہا ممتاز نہ. قانون ہاتھ میں لیا, میرے دور میں بچوں نے ہاتھ میں نہیں لیا تھا. تے گل کی فرمائی, فرمایا الان عز الاسلام, فرمایا ہن پتہ لگیا ساڈے وڈے تے وڈے ہیں, نکیاں دا جواب بھی کوئی نہیں. کیوں جی؟ ہاں, ساڈے وڈے تے وڈے, نکیاں دا جواب بھی کوئی نہیں. اگے حضرت عمر دا یہ آخری فیصلہ لکھتے ہیں نا, حضرت عمر نے آخر میں فیصلہ کیا دیا, ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا له وانتصروا وقال احضر دم الاسقف. آپ نے فرمایا اوئے تم لیے کر لائے ہو کہ بچوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے, تو سنو جب یہ چھوٹے بچے ان کے نبی کے خلاف بات ہوئی نہیں تو فغضبوا له, یہ امن کی باتیں کرتے پھر جلال میں نہ آتے, اور جلال میں ہی نہیں صرف تقریریں ہی نہیں, وانتصروا له, اور اپنے نبی کی غلامی میں اپنے نبی کے دشمن کو ختم نہ کرتے. کیسی بات, وانتصروا له, حضور کی مدد کی. اس کا مطلب ہے حضور کے گستاخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, حضور کے گستاخوں کے خلاف بات کرنا, یہ حضور کی مدد ہے, اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ حضور کے ساتھ دشمنی ہے. تو حضرت عمر آخر فیصلہ کی, سنا آدرا دم الاسقف, میں جاؤ عمر کی عدالت میں اس گستاخ رسول پادری کے خون کی کوئی قیمت نہیں. اے فیصلے بھی کدی کسی نے لکھا ہے جی حضور, اے فیصلے بھی کدی لکھے, پڑ 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 پڑ, چونکہ ادھر بھی پڑ پڑ ادھر بھی پڑ پڑ, یہ پڑ پڑ تم لکھتے ہو, اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے, فارق حق و باطل امام الہدا, تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. اور ترجمان نبی اعلیٰ حضرت فرماندے جے رسول اللہ بھی اس موقع تے ہوندے تے انہاں دا بھی وہی فیصلہ ہونا سی جڑا عمر نے فیصلہ کیا. ترجمان نبی ہم زبان نبی, الان عز الاسلام, یعنی رسول اللہ نے بھی انجی فرمانا سی, اور حضور نے بھی انجی فرمانا سی, ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا لهم. ترجمان نبی ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھ. حضرت ابو سفیان بن حارث کہندے نا اسی کیویں رائے حق تو ہٹ سکدے ہاں جدو رسول اللہ دلیلاً خود حضور راہبر تے رہنما ون. یخبرنا بظاہر الغیب عما یکون فلا یخون ولا یخول. کہندے رسول اللہ ایو جا سانو غیب دیاں خبراں دتیاں
نہ انہیں کدی کوئی تبدیلی ہو سکتی نہ کوئی کمی ہو سکتی فلم نر مثلہ فی الناس حیا ولیس لہ من الموت عدیل نہ زندے وچ حضور دی گرد راہ نو کوئی پہنچا نہ جڑے گزر گئے حضور دی کوئی مثل ہویا یہ ترجمہ میں انج کروں مثل تے بڑی دور ہے گرد راہ میں ترجمہ کروں تے درباری شاعر روحی الفداء لمن اخلاقه شہدت بانہ خیر مولود من البشر عمت فضائلہ کل العباد کمال عم البریت ضوء الشمس والقمر حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں حضور دے فضائل تے کمالات دنیا تے انج چھا گئے جویں سورج تے چاند چڑھیا ہوئے تے ہر شے تے چھا جائے لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر فرمایا رسول اللہ اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا اور پھر وہ چہرہ کیسا تھا عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمطہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہی تدبیر ابید مشرب ادعج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ينحط من سبب واذا التفت معا بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلینهم عریقتا واکرمهم عشیرتا من رأوا بداہتا حابه ومن خالته معرفتا احبه یقول نائتہ لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلا یہ بادشاہ نظام مصطفیٰ آئے گا تو پھر چادرہ انہوں نے ملن گیا جڑے حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا حضرت فاروق اعظم دے زمانے قیمتی چادر آئی تے انہوں نے دے دو فرمایا نہیں میں ام عمارہ نو دینی انہیں کیوں دینی فرمایا میدان احد میں سنیا سی جدو رسول اللہ دا دفاع کر کے فارغ ہوئیاں تو میرے آقا نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی فرمایا آؤ میرے غلاموں میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی کیوں جی ہاں جی کیوں جی گل ہے کہ نہیں اس واسطے جدو آپ جنگ یمامہ وچ گئیاں حضرت خالد بن ولید دے بارے ام عمارہ کہندیاں سانو جڑا حضور نے حق دیتا سی خالد بھی نہیں سن بھولے جنگ یمامہ وچ ہاں جی میں انہوں بھی میرا بڑا احترام کیتا جدو صدیق اکبر کو گئیاں نا میں جانا ہے جنگ یمامہ تے صدیق اکبر کہنے لگے ما مثلو کے بینہا و بینہ یحالو فرمایا تو آڑے تے میں اس سفر دے دوران تے حائل نہیں ہو سکتا کیوں قد عرفنا کے و عرفنا جرعت کے میں تو آنو بھی جاندہ تے میدان احد والی جرت نو بھی جاننا حضور نے تواڈی اتنی بڑی تعریف کی تھی ہاں جی ہاں عرفنا کے تو آنو بھی میں جاننا و جرعت کے تو آدھے جرت نو بھی جاندا ایک پتر دے کے حبیب بن زید دیتا ہی نہیں کٹوا کے تے جلوا کے دوسرا پتر عبداللہ لے کے پھر جنگ یمامہ چلیا گئی اے مسلمانہ دیا مامان ہاں جی ایک پتر کٹوایا بھی صحیح نال جلوایا بھی صحیح حبیب بن زید نو قطعو عضوان ایک عضو کٹیا مسلمہ کذاب نے این کٹیا پھر اے کٹیا ہر واری کلما قال لہو جدو بھی کہندا سی تشہد انی رسول اللہ تو گواہی دیندا کہ میں اللہ دے رسول آپ میں کی بھونکی جا رہا کی بھونکدا پھر انہیں پیر کٹنے شروع کیتے کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ کی بھونکدا کلما قال لہو اتشہد ان محمد جدو کہندا سی تو گواہی دیندا محمد اللہ دے فرمایا ہاں اے تے میں دیندا کیوں جی کیوں جی اے تے نہ جسم کٹن نہ پتر دیون تے حضور دی ختم نبوت تے گل کرنے بھی جرم بن جائے اٹھو اللہ دے بندے ہو کیا کرنا ہے کی کرنا ہے اسی اتنا جسم بچیا حبیب بن زید ایتھوں لے کے ایتھے تک بچیا القاؤ فی النار پھر انہیں آگ جلا کے وچ سٹ دیتا آپ پہلے قطعو عضوان یارا ایک واری گولی لگے نا تو تے آسان بندہ جھل جاندہ آخر حد ہے نا جی پھر آگ سٹ دیتا
پھر انہیں پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دے دا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ حبیب بن زید فرمایا تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ حتی مات فی النار، یہاں تک کہ آپ آگ کے اندر شہید ہو گئے، لیکن آخری جملہ ایسی تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے۔ حضور ہی خواہ، ہاں جی جو جی اسی تے اپنے ملک دے سپیکر نہ بچا سکے تے اساں عافیہ صدیقی نو جا کے اتھوں چھڑانا ہے؟ اٹھو، بڑی ہو گئی۔ ہاں عافیہ صدیقی روزانہ، میں حقیقت تانوں یہ گل کرنا، روزانہ عراق دیاں بچیاں نے خط نہیں سن لکھے، وہ تو خط میں ہن پڑھن والے نہیں ہیں، نکے نکے بچے بیٹھے، انہوں نے لکھیا سی، انہوں نے کہا سانو یہ گولیاں تو دے دو، امریکی تو نہ جمی ہیں اسی جے تسی سانو چھڑا نہیں سکتے۔ چلو اٹھو، بڑی ہو گئی، انسانیت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی قیامت۔ آج اسلام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ برما کی بچیاں چیخیں تو کہا جائے، وہ کہیں جی محمد بن قاسم آ رہا، انہوں نے کہا جلیاں ہوئی ہو۔ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب محمد بن قاسم کتنے آنے؟ کیوں جی یہی آج اسلام بیان ہو رہے ہیں نا۔ ہاں کشمیر دیاں بچیاں چیخن غزنوی دے گھوڑے کدو آنے، انہوں نے کہا جلی ہوئی ہو، ہڑ غزنوی کتوں آنے؟ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ شام دیاں بچیاں چیخن کہ صلاح الدین ایوبی کدو آنا ہے، یا بیت المقدس روز ویکھدا ہے کہ یہودیاں ہی میرے اس عمارت نہ ظلم کرنا ہے، مسلح نہیں آنا، تو پھر صلاح جی بیت المقدس ہی در و دیوار نو جواب ملتا ہے، نہیں نہیں اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہے۔ اب صلاح الدین ایوبی کب آئے گا تجھے آزاد کرانے کی؟ پہلے 5 سال ممبر تیار کروایا سی صلاح الدین ایوبی نے، بھائی جدو فتح ہونا ہے تو ایدے تے بیٹھ کے سی خطبہ دینا ہے۔ مولانا جدو لفظ جڑے ہیں نا جی، جدو آزانہ ہوئیاں نا، اج پہلے ہوئیاں، انہوں نے کہا صفائی کرن تو بعد میں جمعے والے دن، اج زوال تو پہلے آزانہ، صلاح الدین ایوبی کے آزانہ دے ہوئے، تو کہنے جدو آزانہ ہوئیاں تو قادت القلوب تطیرو، مسلمانوں نو اتنی خوشی ہوئی کہ قریب سی کہ سارے مسلمان اڑ پیندے ہیں جناب، آزانہ سن کے اڑ پیندے، اوئے ایتھے یہودہ قبضہ کیتا، آج آزانہ ہوئی، اللہ اکبر، جدو اشہد اللہ دی آواز آئیاں تے قادت القلوب تطیرو، پرندے دی طرح دل بھی اڑ کے سینہ جو باہر جان لگے سر، اتنی خوشی ہوئی۔ اور آج 3 طرف سپیکر اتروا دیے گئے، آزان سے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی۔ بہرحال یہ تو ایک نیا مسئلہ ہے جو میں نے چھیڑا ہے۔ اٹھو اے تواڈیاں جوانیاں، قیامت والے دن آزان بھی پیش ہو گئی نا اللہ دی بارگاہ وچ، کوئی نہیں جواب، کسی کو جواب کوئی نہیں، نہ پیراں کول، نہ فقیراں کول، نہ مولویاں کول، نہ عوام کول، کسی کو جواب کوئی نہیں۔ ہاں اذان بھی پیش ہو گئی، حضرت بلال ہو گئے، پیش ہو گئے، انہوں نے کہا میں تو اچھے مکان تے بیٹھ کے اذان دیندا ہوندا سی، ہوئے تانوں آلے ملے، بلال نو تے زور لانا پیندا سی، اللہ اکبر لا کے پورے مدینے جواز پہنچانی پیندی سی۔ حضرت بلال فرمان گئے، او مؤذنو اور دسو میں پورے زور نال اذان دیندا سی، او تانوں آلے اللہ نے او جے عطا فرمائے اور تسی او بھی نہ سنبھال سکے، کی جواب ہوئے گا؟ حضرت بلال نو کی جواب دینا سی؟ کچھ بھی نہیں دینا۔ اسی اسے یہ کہیں گے اسلام امن کا درس دیتا ہے، بس ایک گل ہے۔ یہود و نصارہ کیبلاں تے بیٹھ کے حضور سانو بلان، ایک واری کیبلاں تے بلان، اسی انہاں نو دسیے پھر اسلام کیوں جاوندا، کیبلاں تے بلا کے ایک ساڑی تقریر کرا دین، سارے ٹھنڈے ٹھار ہو جان۔ ہاں جی سارے ٹھنڈے ٹھار۔ پچھلے دنوں میں گیا ایک لاہور تو باہر تقریر کرن، میں اتنے کیا گستاخ رسول کتا فلانا، او سویرے میں جدوں نواں کوٹ تو تھلے اتریا نا گڈی تو، گڈی میرے نال سی، وچ میں بیٹھیا، ایک چٹا کتا جناب، وہ گڈی نو کالا ہوندا تو میں کہندا یہ تو حضور نے فرمایا شیطان ہوندا، ایک چٹا کتا سی، ہاں جی وہ چٹا کتا میری جناب گڈی نو پوے، کد ادھروں پوے، کد ادھروں پوے، کد ادھروں پوے، مسیتی تے اگے آ گیا سی، گڈی روکی نہ جدوں تو کتا آ کے اگے بہ گیا۔ میں آکھا بھائی یہ منڈے نو، میں آکھا یہ ہویا کیویں؟ اسی تو پنڈاں بھی جاندے ہیں، 2 واری نس کے بہ جاندے، تے اے کی ہویا جناب، کتے نو کی ہویا؟ پھر میرے ذہن وچ آیا، میں کہا اچھا میں گستاخ رسول کیا اے میں کیوں انجے ہویا کہ نہیں، اے منڈے نال سی۔ میں انہوں دروازہ کھول کے کیا، میں کہا غلطی ہوئی یار، آئندہ اسی نہیں کہاں گے۔ کتا اٹھ کے ٹر پیا، کہنے لگا میں تینوں یہی دسن آیا سی جلیا، اسی تے اصحاب کہف نو نہ بھونکے تے اسی امام الانبیاء نو بھونکنا ہے۔ یہ تو میرے نال آپوں واقعہ پیش ہوا۔ تقریر میں دور کیتی تے لاہور دے کتے نو کنے دسیا، انہاں کتے فون کر دیتا اتھوں دے، انہاں دی تو اپنی بولی ہے نا یار،
ہاں انہوں نے فون کیتا مولوی آ رہا ہے چھڈنا اج نہیں جب تک یہ تائب نہ ہوئے اس گل تو یہ دسنا ہے جلیا اسی رسول اللہ نو بھوکنا نہ نا 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 ساری کائنات سر ڈائی بیٹھی ہوئی اسی تسی بھوکنا کتے نو بھی غیرت ہے کہ اسی گستاخ رسول نہیں اے جڑی ٹرمپ نو تکلیف ہوئی نا پہلی نشری تقریر جو بھونکیا کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی ختم کرنی ہے وہ نہ بچے دا ویکھ کے پریشان ہوئے جتھے بھی نعرے لگ دے بچے بھی ہوندے کہندے ایک ہی بن گیا میں کہا چوڑیا اور ٹرمپو اور تو ساڈا ختم کرنا ہے تو تیرے وڈے بھی ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکے جلا ہویا تو کسی اور نال تیرا واہ ہے محمد عربی دے شعراں نو تو جاندا ہے چوڑیا تو اپنے معاملات نبھا سانو پتہ ہے اپنے نبی نال اسی کیویں پیار کرنا ہے تو سانو نویں نویں بکواس نہ کر سانو پتہ ہے کون اسی اس واسطے اے دین ہے جڑا میں بیان کر رہا اے داعش تو پریشان نہیں ہیں داعش نہ تو پیسے دینے انہوں نے داعش نو پیسے دے کے انہیں خالد بن ولید دا مزار گروایا صدیاں بعد انگریزاں نے بدلہ لیا خالد بن ولید دی قبر کو ہاں جی جنہ دا اٹھیا ہویا قدم کدی واپس نہیں سی آیا ہاں جی کیوں جی انہیں جناب قبر ہوتے بم چلوا دیتا خالد بن ولید دے داعش نے چلایا اسلام کے نام پر وہ تو تمہارے پیدا کرتا ہے ٹرمپ انہوں کو نہیں ڈردا انہوں نے تو ڈالر دینا امریکی اور نہیں کیا سپاہی نے امریکی سپاہی نے کیا کہ سی آئی اے نے میں نے کیا کہ جاؤ کہ داعش نہ لڑو یعنی مل کے لڑو داعش نہ مسلمان شام دے مسلمانوں دے خلاف اے سارا کچھ اے تو آڈے تو آنو پتہ نہیں لبیک آلے دا گل وچ ہو رہے ہاں جی ہاں لبیک آلے دی گل ہو رہے لبیک آلے تے دودھ پیندے بچے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہاں جی اے بچہ جڑا نا دی اکھاں دی جڑی چمک ہے نا تے بچہ جڑا کھڑے آئے تھے دی اکھاں دی چمک ہے اے ساڑا مستقبل ہے ہاں اے ساڑا مستقبل ہے کہ جدو اے جوان ہو کے آنکان کے وہ کہنا تاڑی تسی گل کی تھی لاؤ آئے نے پھر ہونا بس پھر ہونا کی کام تو فرشتے نہیں مکانا ہوندہ امریکی پیراشوٹ ہو تو اتران یا پیراشوٹ دے وچ وڑن سمجھ آئی ہاں جی اور تے سمندر دی جہنم میں جان یا اگلی جہنم میں جان گان دا موتر نہیں گوبر بھی کھاون ہندو سمجھ آئی نا بات انہاں وچوں کوئی ایسا پائلٹ نہیں ہوئے گا قیامت تک جڑا ایک منٹ پاکستان دے ایتھے تا منہ بھی نہیں ہے نہ کرنا ویسے جڑے کوئی ٹٹو مٹو ہیں انہاں دے جہاز ڈاوے قیامت تک کوئی ایک منٹ 5 جہاز ڈائے گا محمد عربی دا غلام ہوئے گا تے قیامت تک جے 60 لاکھ جنازے کوئی آئے گا وہ بھی محمد عربی دا غلام ایم عالم شادی نہیں کیتی اے ہیرو دیا بچے نو پڑھاؤ نا جدو بنگلہ دیش علیحدہ ہویا تے ایم عالم کیا میں شادی ادو کرنی جدو پاکستان تے بنگلہ دیش کٹھے ہو جان ایسے حالت دنیا تو چلا گیا ہاں جی اے ہیرو ہے قوم دا بلے مارن والا ہیرو نہیں ہوندا ہاں جی اے ہیرو ہے دسو قوم نو ایک منٹ چونے یا سانو ٹی وی تے بلاؤ اسی دسیے کنے کنے ٹینک تھلے سر دیتا ہندوؤں کیوں نہیں دیتا امریکیاں کیوں نہیں دیتا محمد عربی دے شیراں ٹینک تھلے کیوں سر دیتا کیڑی شے ویکھ کیوں نہ سر دیتا اے گلاں ٹی ویاں تے کراؤ نہ مذاکرے کرن دی لوڑ ہے کہ ہماری چونکہ ایسے تھا تو 65 میں ایسے تھا تو 71 میں ایسے تھا تو 74 میں ایسے تھا 73 میں ایسے تھا تو 2000 میں ایسے تھا چبڑو یہ سارے چبڑن یہودوں نے سارا دے جنٹن جیڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے اپنے ملک دے خلاف بک بک کرنے ہاں جی غدار نے کدی کہندے ساڈی فوج انجے تے کدی کہندے پولیس انجے تے کدی کہندے ساڈا ملک انجے تے کدی کہندے ایتھے تیل مہنگا ہے تے کدی کہندے بجلی مہنگی یہ سارے بک بکارے کر دین یہودوں نے سارے کو ہاں جتھے کھاندے نے بیٹھ کے اوتے انہاں نو ٹورو ایک بار انڈیا سارے نو نہیں تو مینوں دیو ڈنڈا میں سارے نو چکاں ایتھوں سارے سبحان اللہ میں فوجیاں نو کہندا ہوندا جی ایچ کیو چ میری ایک تقریر کرا دیو جے فوجی بغیر اسلحے تو نہ نسے نا گل کرو انہاں پیدل جا سری نگر چڑھنا ہے کڑا تہاڈی نکلو سری نگر انہاں اسی دن خالی کر دینا ہے جی ایچ کیو تو انہاں ویکھنا ہی ادو ہے جدو سری نگر انہاں جھنڈا جا کے لا دینا ہے جناب میں سچی یہ گل کر رہا ایک میری تقریر کراؤ صحیح انہاں دریاواں وچ بھی کڑا راہ دے دیو دریائے جہلم ہٹ ہویا سی کدھر جا او کہندے جناب جسی جان دے جاؤ جاؤ نکل جاؤ نکل پہاڑاں نو بھی کہنا تھلے ہوئے اسی اوتے نکلنا تھلے ہو تو پہاڑاں نہیں لمحے پے جانا لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ جناب تسی بھی لنگ جاؤ
اگے کوئی شیر آیا تو انہیں کہا ہٹ اسی کتنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں جاؤ جی میں بھی تواڈے نال میں بھی تواڈے نال چلو. تانوں اسلام دی پاور دا پتہ ہی کوئی نہیں. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب. اس واسطے ہاں جی ہاں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند. کتنا بڑا مقام ہے جی. 1 منٹ 5 ہاتھ سٹ دینا. چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار. جی اے گل ہے ایم ایم عالم جدو گئے نا اگلی بھی گل کر جاواں. ضیاء الحق دی زنانی سی نا انہیں ایم ایم عالم نو کیا ایئر مارشل انور شمیم انہاں دوہاں دی زنانیاں نے کیا ایم ایم عالم نو کہ جہاز لے جا کراچی تو میک اپ دا سامان لیا. انہیں کہا میں قوم دا سرمایہ انج نہیں خرچ کر سکتا. اے جڑا سی نا اللہ دین دا کہندا سی میرے کو کوئی اللہ دین دا چراغ ہے میں پاکستان ٹھیک کر دیواں. میں کہا جلیا اسلام تے وڈی کیڑی پاور ہے تو اللہ دین دے چراغ کی کر سکدا. عمر بن عبدالعزیز مسیتیوں چل کے گھر گئے سن تے اسلام نافذ ہو چکے سی. ایتھے اللہ دیناں دی چراغاں دی لوڑ نہیں رہ جاندی. یہی بکواس کردا سی نا ضیاء الحق کہندا میں ملک دے حالات کیوں ٹھیک کر دیواں میرے کو اللہ دین دا چراغ ہے. میں کہا تیرے کو منافقت ہے. چراغ ہوندا تے 2 سال وچ عمر بن عبدالعزیز دور عمر واپس لے آیا. ہاں تو 11 سال ایک اسلام دا کم نہ کر سکیا چلیا ایک دن میں سارے مسئلے ٹھیک ہو جاندے ہوے محمد عربی دا غلام. انہیں جناب ضیاء الحق نے انہوں ریٹائر کر دیتا ایم ایم عالم زبردستی. انہیں کہا تو میری زنانی دی گل نہیں مننی. اے بھی نال کارنامہ ہے ضیاء الحق دا جڑا بڑا کہندے امیر المومنین سی. بہرحال اے تے ایک دوسرا موضوع ہے میں اس تے بیاباسی نہیں کرنا چاہتا. انہیں جڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. ایم ایم عالم جدو 1978 گیا نا کراچی خطاب کرن تے نوجوان ہے منڈے جویں اج انہوں نے کسی نے سوال کر دیتا ایم ایم عالم کو جی اے جھوٹ ہے 1 منٹ بعد جنگی جہاز کیویں ڈایا. یہ کوئی حلوہ سی بھائی منہ 1 منٹ 5 نوالے منہ نہیں پہندے حلوے دے تسی 5 جہاز ڈا دیتے وہ بھی جنگی جڑے شوٹ انج پڑھتے ہیں انج پڑھتے ہیں. تسی 1 منٹ 5 جہاز کہیں ڈائے. لکھاں سلام ہوئے ایم ایم عالم تو شکر ہے 10 گیا میں کیڑی پا ورنہ تو کہنا میں چونکہ بہت بڑا ایسے تھا تو مجھے چونکہ تربیت ایسی ہوئی تھی تو چونکہ ایسے ہوا تھا تو چونکہ ایسے ہوا تھا. ایم ایم عالم سچی گل کی تھی. انہیں کہا جب میں جہاز لے کے اڈیا نا تو میں اپنی اکھ نال ویکھیا اللہ دے فرشتے میری مدد واسطے آ رہے. انہوں نے کہا میرا تو نہ ہی ہویا فرشتے نے انج کیتا تو گئے اٹھ گئے. کوئی چلے تو صحیح نہ یار جہاز لے کے جی فرشتے نہ آن تو پھر گل کرنا. ہاں جی کیوں جناب کوئی جہاز لے کے چلو تو صحیح نہ سری نگر وال بڑی ہو گئی چل پو آ رہے ہیں. مودی بیچارے کی کیا حیثیت ہے. ٹرمپ جنوں اپنی دھی دی غیرت دا نہیں پتا انہیں سانو غیرت سکھاڑی. وہ تو میں گلا ہی نہیں کرتا بہت ساریاں چونکہ سارے بچے حیادار تے پیو پتران دے درمیان کچھ نہ کچھ پردے رہنے چاہیے گلاں وچ. اسی لکھاں گلاں یہ جیاں نہیں بیان کردے جہاں سانو پتہ ہیں کہ جو کچھ یورپ وچ ہوندا ہے جو کچھ یورپی گندے ہیں جتنے غلیظ ہیں جتنے یہ تو صرف بندر خنزیر اس واسطے نہیں بن رہا ہے کہ میرے آقا دی وجہ ہے بس. ہاں حضور دی رحمت للعالمین. ہاں جی یہ حضور دی وجہ ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. حضور دینا حضور نال پیار کرنا ہے اننے واہ پیار کرنا بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا. جب حضور دی گل آوے مومن دا سینہ دسے او دا عمل دسے عاشق رسول جا رہا ہے. پوچھ کے حضور نال پیار نہیں کرنا.
لو جی میں اتنی لمبی تہاڈے نال گفتگو کر چھڈی، بہت لمبی ہو گئی، تو ویسے تہاڈی طبیعت انج بھی ہے کہ میں ساری رات بھی لگا رہا نا، تو مینوں پتہ ہے نہیں میں کرنی نہیں، ویسے تہاڈے نال گل کر رہے تاکہ دنیا تے بیٹھے ہوئے جڑے انٹرنیٹ تے سن رہے ہیں نا بچے، کتنے سن رہے ہیں؟ 300-400 بندہ جڑا سن رہا نا پوری دنیا تے اس ویلے بھی بہ کے، ہاں جی پتہ نہیں کہڑا کہ بیچارے انہوں دے سون دا ٹائم ہے، اپنے کام دا ٹائم ہے، پھر بھی وہ سن رہے ہیں، تو انہوں نے میں دسنا یہ چاہتا بھئی شیرو تسی اتھے تکڑے رہو، اسی اتھے تکڑے ہیں، اور دنیا نو یہ دس دیو کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا جڑا کام شروع ہے نا، اقبال کہہ گیا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اسلام 2 سپر پاور جنہیں ڈھائیاں سن نا، اقبال کہندا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو، اقبال کہندا فرشتے کہہ رہے سن پھر مسلمان آنا ہے، ہاں تو پھر آنا ہے، پھر ٹرمپ نو پتہ لگنا ہے بھئی او یہ کی بن گئی، ہاں سنا ہے یہ قدس فرشتیاں کو، اقبال کہندا میں سنیا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور وہ شیر اس وقت جو ہوشیار ہو رہا ہے وہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بلے توجہ، کسی بندے دا سارا فون آنا ہوئے ساری رات لوگ جاندے رہندے ہیں، اچھا جی اس ٹائم انہوں نے مجھے ٹائم دیا، تو تمہیں یہ پتہ نہیں جدوں اذان ہوندی اس ویلے اٹھنا پیندا، فون واسطے ساری رات جاگدے رہندے ہو کہ میرے رشتہ دار جرمنی میں رہتا ہے اس نے مجھے 2 بجے فون کرنا ہے، 2 بجے تمہیں جاگ آ جاندی، تو یار اذان ویلے بھی کدی جاگ آئی تمہیں، وہ تمہیں نہیں پتہ کدا اعلان ہوندا ہے، بس کرو بڑی ہو گئی، مسجداں بھر دیو، سب تو بد مذہباں نو ایک کو اعتراض ہے سنیاں تے نمازاں نہیں پڑھتے، تسی یہ دھبا دھو ہی دیو ہاں ذرا سارے، ہاں جی انہوں نے یہی مان کر دیں جی سنی نمازاں نہیں پڑھتے، تسی پڑھ کے دسو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق، عشق نہ ہو تو شرو دین بت قضائے تصورات، صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین، اٹھو یارا نماز پڑھیا کرو، مسیتاں تنگ ہو جان، اے مسجد اور پلاٹ ایک لینا پوے اتنے نمازی آ جا، تسی جس دن اے دھونا دھو دیتا پاکستان میں تبدیلی آ جان، نماز انج پابندی نال پڑھنی، ملک الموت بھی آوے نے کہا جناب ٹھہریے نماز کا ٹائم ہے، نماز تو پڑھنے دیں کیوں جی قبر جاؤ تے کرو جی ہونے پڑھ کے آیا تے مر کے پہنچا ہوں اس دن باغ کے بعد، نماز نہیں چھڑنی چلے کیڑا یادی پریشانی یار تو نماز اس دن پڑھنی، پھر جس دن اکھ بند ہونے تے آئی اس دن پھر کی جا گیا تے کی جا گیا، اس دن کی جا گیا، دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے، اس دن لوگ اس دن تیرا دل کرنا ہے، میں کی آیا آئی اس دن، آج کرو اٹھو جناب پرا سٹو پڑھا نماز پڑھنی ہو جناب اٹھو چلے نماز پڑھیے جناب، کام نو کا وڑا بڑی ہو گئی، دکان نو شٹر تھلے کر دیو، انہوں نے کہا شٹرا تو رازے کے میں اس وقت جا رہا ہوں جناب واللہ خیر الرازے کے، چل پھر ہے کوئی کام کرو یار، کوئی کام کرو، بدلو اپنے آپ نے، بس اسی تقریرہ کر کے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، تو کم از کم کوئی ساڑی تقریر تو اثر تے لو، نوجوانہ نہ مسیتاں بھر جان، دنیا تے تبدیلی دے اثار آ جانے، کیوں جی یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے بھی آدمی کو دیتا ہے نجات، یہ تو موضوع میں بہت سارے چھیڑ دیتے ہیں، نماز آج تو بعد نہیں چھڑنی، پتہ ہے غزوہ خندق کے جو حضور دیاں 3 نمازاں رہ گئیں، چوتھی نماز حضور نے سرگی ویڑے نال پڑھی 3 نام ملا کے، زور بھی حضور دی رہ گئی قضا ہو گئی، عصر بھی قضا ہو گئی، مغرب بھی قضا ہو گئی، اور میرے آقا نے پتہ کتنی جلالی دعا فرمائی، حضور نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارن کما شغلونی عن الصلاۃ الوسطیٰ، یا اللہ انہاں دیاں قبراں تے انہاں دے گھر اگنا بھر دے، انہاں سانو دیگری دی نماز نہیں پڑھن دیتی، معمولی ہے، حضور نے دعا فرمائی اتنی ڈاڑی، تو جیڑا مومن نہیں پڑھدا ہونا حضور تے کی گزردی ہونی، پھر حضور نے سرگی جا کے عشاء دی پہلے 3 نمازاں حضور نے جماعت نال قضا کروائیاں، تے ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، کسے صحابی نے بھی نہیں کہ حضور پانی ٹھنڈا ہے سویرے پڑھ لواں گے دھوپ نکلے گی، آج عشاء دی پڑھا دیو سویرے قضا کر، حضور نے اسے ترتیب نال، تے حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے ہیں اسی پھر بھی سو گئے، حضور نماز پڑھتے رہے،
حذیفہ بن یمان فرماندے نے حضور نے چادر بھی مینوں دے دیتی، فرمایا تسی اے نال کہندے نے حضور نماز پڑھدے رہے میں نال لیٹا رہا حضور دی چادر لے کے، حضور نے ادھی چادر مینوں دے دیتی، فرمایا تیرے کپڑا کوئی نہیں ہے لے کے سو جا۔ فرماندے جدوں صبح دا ٹائم ہویا حضور نے فرمایا اٹھو بھائی اٹھ صبح دی نماز پڑھنی، اٹھو کھڑے ہو یار کی کردے ہو تسی نمازاں پڑھے کرو، اے بڑا گلہ ہے ساڑے تے، اس گلے نو دھو دین سننی، ٹھیک ہے جی، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بالکل، اے نہیں بات ہے اللہ دے گھر وچ غلط بیانی نہیں کرنی، اپنے دل کو پوچھو بھائی مولانا گل ٹھیک کی تھی تو پھر نماز پڑھنی، نماز پڑھنی، نماز پڑھنی، ہر صورت وچ نماز پڑھنی، رہے گا یوں ہی ان کا۔ لو جی پچھلے سال 1.25 گھنٹہ، اس باری 1.5 گھنٹہ ہو آج 27 غزوات دے نام۔ لو جی پیر صاحب نے نہیں لو جی اے اچھا کیتا ہے تسی یاد کرا دیتا۔ حضرت امام زین العابدین فرماندے ہیں ساڈے گھر وچ حضور دے 27 غزوات انج پڑھائے جاندے سن جویں قرآن مجید پڑھایا جاندا سی۔ کنہاں دے گھر؟ مولا علی دے گھر، اور پڑھاندے خود مولا علی سن۔ لو جی پہلا غزوہ شریف، ہاں جی مولا علی دے گھر پہلا غزوہ شریف غزوہ ابوا ویقال لہ ودان، اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، پھر غزوہ بواد، پھر غزوہ صفوان وہی بدر الاولیٰ لطلب قرظ بن جابر، اے لمبی تفصیل ہے، ثم غزوۃ العشیرہ، ثم غزوہ بدر الکبریٰ، پھر یہ جڑا جنگ بدر ہوئی، اس تو پہلے اتنے ہو چکے سن، ثم غزوہ بنی سلیم، اور ثم غزوہ سویق، ثم غزوہ غطفان، ثم ذی کرد، اور ثم غزوہ بنی قینقاع، ثم غزوہ اود، ثم غزوہ حمراء الاسد، ثم غزوہ بنو نذیر، ثم غزوہ بدرۃ الاخیرہ۔ بدر جو نہ کیسی آئندہ سالہ سی پھر آنا ہے، حضور تشریف لے گئے سن وہ نہیں سنائے۔ اچھا جی وہی غزوۃ موعد، وہی غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ بنی مستلق وہی المریسی، اس کو مریسی بھی کہتے ہیں، ثم غزوہ خندق، ثم غزوہ بنی قریظہ، ثم غزوہ بنی لحیان، ثم غزوہ حدیبیہ، ثم غزوہ ذی کرد، یہ پیچھے ہو چکیا نہیں، وہ دوسرا ہے، وہ ذی امرے، اتھے میں وہ پڑھ دیتا سی ذی کرد، اتھے ذی امرے، اے ذی کرد ہے، ثم غزوہ خیبر، ثم غزوہ ذات الرقاع، صحابہ دے جتیاں کوئی نہیں پھٹ گئیاں سن، تو پھر صحابہ کپڑے ٹاکیاں اپنے پیراں نال بنیاں سن، رقاع ان کہتے ہیں ٹکڑے کپڑے دے ٹکڑے، زخمی ہو گئے پیر، ہاں اچھا جی، ثم غزوہ عمرۃ القضاء، ثم غزوہ فتح مکہ، ثم غزوہ حنین، ثم غزوہ فتح طائف، ثم غزوہ تبوک۔ یا اللہ انہاں غزوے دی برکت ہے، اسی صرف نہ لے تے تیرے محبوب دے غلاماں جڑے کارنامے تے انہاں دی دھول دی برکت نہ امت مسلمہ نو غیرت عطا فرما، انہاں دے اندر جذبہ جہاد، اور یہ تمام لٹے ہوئے ملکاں نو واپس لون تے امن تے سکون قائم کرن انہاں غزویاں دی گرد و غبار دی برکت نال۔ لبیک